بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے کے نتیجے میں کئی بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان جھڑپوں کے بعد حماس نے اسرائیل پر راکٹ حملے کی دھمکی دی تھی اور آج حماس نے راکٹ حملے کر دیے، تاہم ان حملوں میں کسی فرد کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل نے غزہ پر بدترین جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی باشندے شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کم از کم 20 افراد کی شہادتوں کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی آرمی کے ترجمان نے حماس کے سینئر کمانڈر کی موت کا دعویٰ کیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق حماس کے ذرائع نے انہیں بتایا ہے کہ اس کارروائی میں عزیز الدین القسام بریگیڈیئر کے کمانڈر محمد عبداللہ فیاض مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ حالیہ تصادم کچھ عرصے جاری رہے گا، جس میں اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا، اور جو ہم پر حملہ کریں گے انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ دوسری طرف جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بڑھتے ہوئے تشدد پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کی صورتحال کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں اور موجودہ صورتحال پر ہمیں تحفظات ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران اسرائیلی آرمی نے مسجد اقصی میں گھس کر 300 سے زائد نمازیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اسرائیلی آرمی کے اس ظلم کے بعد فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی پولیس کے درمیان پرتشدد تصادم میں تیزی آ گئی تھی۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے عالمی برادری سے فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ پر فضائی حملے کے نتیجے میں 20 فلسطینیوں کی شہادت پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں کو بنیادی انسانی حقوق اور اخلاقیات کے خلاف اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ جرح میں کئی دہائیوں سے مقیم باشندوں کی جبری بے دخلی کا خطرہ ہے، لہذا عالمی برادری فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کرے۔ OIC اجلاس میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف مشترکہ بیان جاری کرنے کی پاکستانی تجویز سمیت ترکی اور سعودی عرب کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف جانے کی نہیں بلکہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت میں کیسز مزید تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے۔ قوم سے اپیل ہے کہ ماسک پہنیں اور سماجی فاصلے پر عمل کریں۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغربی ممالک کو چائنا کا خوف ہے، مغربی ممالک نے چائنا کے مقابلے میں بھارت کو لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ وادی میں مظالم کا نوٹس لے، جب تک بھارت 5 اگست کی اقدامات کو واپس نہیں لیتا بات چیت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائیکل اور بھینس گائے چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتا، جب ملک کا سربراہ اور طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر سال غریب ملکوں سے 1000 ارب ڈالر چوری ہو کر امیر ملکوں میں جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے۔ مافیا کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، شوگر سمیت دیگر مافیاز نہیں چاہتے کہ ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہو، مافیاز کا مقابلہ کر کے جیت کر دکھاؤں گا۔ سعودی عرب میں 30 ملین ڈالر یا اس سے زائد دولت کے حامل افراد کی تعداد میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 227% اضافہ ہوا ہے۔
انتہا سے زیادہ دولت کے حامل افراد کے حوالے سے یہ دنیا بھر میں ترقی کی تیز ترین شرح بھی ہے۔ اس ضمن میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ خطہ دنیا میں دولت کا چوتھا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ معروف فرانسیسی مصنف میکسم ویباس نے حال ہی میں ایغور قومیت سے متعلق جعلی خبریں کے نام سے ایک نئی کتاب شائع کی ہے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ سکیانگ میں میں نے بہت سارے ایغور لوگوں کو دیکھا اور بہت سی مساجد بھی دیکھی تھی۔ میں نے ایک استاد کو چینی اور ایغور زبان کی تعلیم دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے باورچیوں کو حلال کھانا بناتے ہوئے دیکھا۔ یورپ میں ایغوروں کو مارنے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ واقع سکیانگ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سکیانگ میں قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس میں سنکیانگ کے بارے میں سنسنی خیز دعوے خالصتاً بدنیتی پر مبنی سیاسی تشہیر اور حقائق کے مکمل مخالف ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں 100 سے زائد ممالک کے 1200 سے زیادہ سفارتکاروں، صحافیوں اور مذہبی شخصیات نے سنکیانگ کا دورہ کیا ہے۔ چائنا نے سنکیانگ کے دورے کے لیے آنے والے چائنا کا کہنا ہے کہ ہم سنکیانگ کے دورے کے لیے آنے والے مزید غیر ملکیوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جو خود حقائق کا بغور جائزہ لیں گے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں سینکڑوں قیدی اپنی رہائی کی تاریخ گزر جانے کے باوجود کئی مہینوں سے اندر ہیں، جس کی وجہ کمپیوٹر پروگرام کی خامیاں ہیں، جنہیں تقریباً 1.5 سال بعد بھی دور نہیں کیا گیا۔ قیدیوں کی معلومات اور ان کی رہائی سے متعلق امور خود کار بنانے کے لیے 2019 میں ایک خصوصی سافٹ ویئر بنوایا گیا تھا۔ اس سافٹ ویئر کی تیاری پر ایریزونا گورنمنٹ کی جانب سے $24 ملین خرچ کیے گئے تھے، لیکن آزمائش کے طور پر اس میں ہزاروں تکنیکی خرابیاں سامنے آئیں، جن کے بارے میں وہاں کے عملے نے اعلیٰ حکام کو بتا دیا۔ تاہم اعلیٰ حکام نے عملے کی تمام شکایات اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے نومبر 2019 سے یہ سافٹ ویئر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حکام نے تمام ملازمین کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس سافٹ ویئر پر خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے، لہذا اس کا استعمال ہر صورت میں شروع کیا جائے۔ تکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ سافٹ ویئر میں 14,000 تکنیکی خامیاں سامنے آئی تھیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حکام کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال گزشتہ 16 ماہ سے جوں کی توں برقرار ہے۔ ویسے تو سافٹ ویئر کی خرابی سے دنیا بھر میں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس لحاظ سے مختلف اور زیادہ سنگین ہے کیونکہ سافٹ ویئر کی خرابی نے سینکڑوں قیدیوں کو مہینوں تک رہائی سے محروم کر رکھا ہوا ہے۔ دوستو، اگر ڈاکٹر آپ کو انتہائی سستی ادویاتی اثرات سے بھرپور اور جان بچانے والی غذا کھانے کو کہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ غذا ریشہ یا فائبر کہلاتی ہے، جو دل کے امراض، فالج، بلڈ پریشر اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو روکنے میں لاسانی ہے۔ حال ہی میں فائبر اور کولیسٹرول کے درمیان ایک رابطہ دریافت ہوا ہے، اور یوں فائبر خون میں کولیسٹرول کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ اگرچہ فائبر کو صرف قبض کے لیے ہی تجویز کیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تحقیقات اور مطالعوں سے فائبر کی اہمیت دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ ماہرین روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کیلے کو فائبر کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن دوستو 120 گرام وزنی کیلے میں فائبر کی صرف 3 سے 4 گرام مقدار ہوتی ہے۔ اسی بنا پر دنیا کی 90% آبادی فائبر استعمال نہیں کر رہی۔ فائبر والی غذاؤں میں مکئی، پھل اور سبزیوں، مکمل اناج، پاستا، پھلیوں، چنوں، بیجوں اور بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ میں اس کی بلند مقدار پائی جاتی ہے۔ آدھے کپ جو یا دلیے میں 9 گرام فائبر پائی جاتی ہے۔ براؤن بریڈ میں 2 گرام فائبر پائی جاتی ہے۔ دالوں والے 1 کپ میں 4 گرام فائبر پائی جاتی ہے، جبکہ چھلکا سمیت 1 آلو میں 2 گرام فائبر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 گاجر میں 1 گرام فائبر اور چھوٹے سیب میں 4 گرام فائبر پائی جاتی ہے، جبکہ ماہرین روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ فائبر یا ریشوں کو ناشتے میں استعمال کیا جائے اور دن کے باقی حصوں میں بھی اسے غذا کا حصہ بنایا جائے۔
دوستو 185 سٹڈیز اور 58 طبی ٹیسٹ سے فائبر کی اہمیت سامنے آئی ہے اور اس کی تفصیلات حال ہی میں معروف امریکی طبی میگزین لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر 1000 افراد کو 15 گرام سے 30 گرام فائبر کی جانب لایا جائے تو اس سے 6 افراد کو دل کے امراض اور 13 افراد کو بوڑھے ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو فائبر آنتوں میں رہنے والے لاکھوں اقسام کے بیکٹیریا کی خوراک ہوتی ہے۔ بیکٹیریا اس کے رد عمل میں مفید کیمیکلز خارج کرتے ہیں جس کے پورے جسم پر وہ تمام اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کا ذکر میں اوپر کر چکا۔ بنگلہ دیش میں خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے آن لائن بدسلوکی کا مقابلہ کرنے کے لیے آل فیمیل ٹیم شروع کرنے کے 2 دن بعد بنگلہ دیشی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں تقریباً 1000 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ہمیں پورے ملک سے خواتین کی کالیں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروس شروع کرنے کے بعد سے ہم نے تقریباً 1000 فون کال رجسٹر کی ہیں۔ بنگلہ دیش نے خواتین کے خلاف سائبر کرائمز میں اضافے کی بڑھتی ہوئی عوامی تشویش کے بعد سائبر سپورٹ یونٹ کا آغاز کیا تھا۔ سائبر سپیس میں تقریباً 73% خواتین سائبر کرائمز کا شکار ہو چکی ہیں۔ ملک میں 100 ملین سے زیادہ فعال انٹرنیٹ یوزر موجود ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ کا استعمال مردوں میں 33% اور خواتین میں 16% تک محدود ہے۔ بھارت میں سالوں پہلے اپنی دکان کا نام کرونا رکھنے والے شخص کا کاروبار اس وبا کے دوران چمک اٹھا۔ بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری شخص کا دعویٰ ہے کہ اس نے 7 سال قبل اپنی دکان کا نام کرونا رکھا تھا اور اب اس وبا کرونا کے دوران اس کی دکان کی فروخت اچانک بڑھ گئی ہے۔ دکان کا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ لاطینی زبان میں کرونا کا مطلب تاج ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔